دیکھیے کل جو ہم نے آپ کو بتائے تھے دوستوں کے حقوق، یعنی ایک دوستی جو ہے شریعت میں کیا کہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آدمی کل بھی میں نے بتلایا تھا دوستی صرف لڑکیاں لڑکیوں سے کریں گے اور لڑکے لڑکوں سے کریں گے۔ کتنی بھی جو ہے قریبی رشتہ دار ہوگی وہ دوست نہیں بن سکتی لڑکے کی، اور لڑکیاں جو ہے کسی لڑکے کی دوست نہیں بنے گی۔ شریعت میں جو حکم دیا ہے لڑکوں کو لڑکوں سے دوستی رکھنا ہے اور لڑکیوں کو لڑکیوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ دوست کے دین پر۔ اس لیے ہر آدمی کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اگر میری دوستی شرابی کبابی سے ہوگی تو میرے اندر اس کی عادتیں آئے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، دوست کے دین پر ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب وہ دوست کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہی جذبات و خیالات، وہی ذوق و رجحان اس میں بھی پیدا ہوگا جو دوست میں ہے۔ اس سے میں نے ایک مرتبہ آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آدمی جس کے صحبت میں رہتا اس کے اثرات اس کے اندر آ جاتے۔ کون سا واقعہ بتایا تھا میں نے آپ کو؟ بھینس والا بتایا تھا، یاد ہے؟ افضل سنے تھے تم نے بھینس والا واقعہ؟ ایان تم کو یاد ہے؟ غور سے سنو، اس وقت سن رہے ہو تم؟ ایک جمعہ کے دن بیان ہو رہا تھا، جمعہ کے دن بیان ہو رہا تھا، اس میں کیا بیان کیا کہ آدمی جس کے صحبت میں رہتا ہے اس کے اثرات اس پر پڑتے ہیں۔ اب ایک آدمی نے سوچا کہ دیکھتا ہوں میں ٹرائی کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ ٹرائی کرتا ہوں کہ کیسے اثرات پیدا ہوتے دیکھتا ہوں میں۔ تو ہوا یہ کہ اس نے اپنی کھٹیا لے کر گیا بارے میں جہاں پر بھینس بندھی ہوئی تھی۔ کہاں بندھی ہوئی تھی؟ بارے میں بھینس بندھی ہوئی تھی، اور اپنی کھٹیا لے کر گیا، وہاں پر وہ رہنے لگا۔ رہتے 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 بھینس کی عادت اس میں آنا شروع ہو گیا۔ اگلے جمعہ کو واپس پہنچا، وہ اگلے جمعہ میں واپس پہنچا، اور امام صاحب کو ابھی اس کے بعد بتانا ہے اس کو، اس کے بعد نماز ہونے کے بعد۔ تو ہوا یہ کہ امام صاحب اس کے طرف دیکھ کے ہنس رہے تھے پورے بیان کرتے کرتے۔ بعد میں اس نے کہا کہ حضرت بتاؤ میرے اندر کیا تبدیلی آئی؟ آپ نے کہا صحبت میں رہنے کے بعد اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو کہا میں جب بات کر رہا تھا آپ کی طرف دیکھ کے ہنس رہا تھا، تو بولے ہاں ہنس رہے تھے، لیکن وجہ معلوم نہیں ہوئی کیوں ہنس رہے تھے آپ؟ اس لیے ہنس رہا تھا کہ آپ کے ناک پر مکھی بیٹھ رہی تھی، اور آپ ہاتھ سے اڑانے کے بجائے اس کو گردن سے ہلا کے اڑا رہے تھے۔ کیسے؟ ایسے منہ ہلا کے اڑانے کی کوشش کر رہے تھے تو مکھی، اور بھینس بھی کیا کرتی ہے جب اس کے ناک پر مکھی بیٹھتی ہے، منہ پر مکھی بیٹھتی ہے تو کیا کرتی ہو؟ ہاں، منڈی ہلاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ اثرات تمہارے اندر آ گئے۔ تو انسان جس کے صحبت میں رہتا ہے اس کے اثرات اس میں آ جاتے ہیں۔ بلکہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے آدمی گھوڑے کے ساتھ میں رہتا ہے تو گھوڑے کی صفت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ گھوڑے کی صفت کیا ہے؟ سنو غور سے، گھوڑے کے اندر اکڑ ہے۔ کیا ہے بولو؟ ہاں، آدمی کے اندر اکڑ آ جاتی ہے ایٹومیٹک۔ وہ جب گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تو ایسا لگتا ہے میں کچھ، ہاں۔ اور بیل اور اس کے بارے میں میں نے بتلایا تھا، گائے بیل کے بارے میں کیا بتلایا تھا تم کو؟ ان کے اندر کیا صفت ہوتی ہے؟ ان کے اندر شدت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں گے گائے بیل والے جو ہوں گے نا وہ اپنے بیلوں کو بے تحاشا مارتے ہیں، مارتے کہ نہیں؟ کیونکہ ان کے اندر بھی شدت آ جاتی ہے۔ اور بکری والوں کے اندر کیا شدت آتی ہے؟ کیا چیز آتی ہے؟ چینجز کیا آتے ہیں؟ کہا بکری میں مسکنت ہے۔ مسکنت یعنی مسکین جیسے بکریاں۔ مسکین سمجھتے ہیں؟ بلکہ بعض مرتبہ بکری والوں کو جو ہے بہت برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بکریوں کو اگر
لے کے چلے تو بکریاں ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، ادھر ادھر بھاگتے رہتی ہے نا، تو اس کو برداشت کرنے کی ایک صفت آتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ چیزیں جو ہے انسان اگر کسی دوسرے انسان کے ساتھ رہے تو اس کے اثرات اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں دوستی کس سے کرنا ہے بولو؟ ہاں، مومن ہی کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ مومن سمجھتے ایمان والوں کے صحبت میں، اللہ والوں کے صحبت میں رہیں گے تو آدمی اللہ والا بنتا ہے، اور شرابی کبابی کی صحبت میں رہوں گے تو شرابی کبابی۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دسترخوان پر پرہیزی لوگ کھانا کھائے، پرہیزگار جو لوگ ہوتے، دیندار لوگ ہوتے، ان کو تم اپنے کھانے پر بلاؤ۔ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا پینا قلبی تعلق اور محبت کا فطری تقاضا ہوتا ہے، اور یہ تعلق و محبت اسی مومن سے ہونی چاہیے جو متقی اور پرہیزگار ہو، خدا سے غافل اور غیر ذمہ دار اور بے عمل اور بد اخلاق لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے۔ ابھی کہاں جھگڑا ہو رہا ہے تو دیکھو آج تو ایسا ہو رہا ہے، کہیں جھگڑا ہو رہا ہے تو وہاں کھڑے رہنے والا بھی جو ہے کبھی کبھی پکڑا جاتا ہے۔ پولیس آئی اور جھگڑنے والے میں بیچارے جو جھگڑا کر رہے تھے وہ چلے گئے، اور جو کھڑے تھے ان کو ہی پکڑے۔ تم بتاؤ کون لڑ رہا تھا، کس نے مستی کیا؟ اب وہ مقدمے میں اس کو پھنسایا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کیا کریں گے؟ حکمت عملی یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، جہاں جھگڑے وغیرہ نہیں ہوتے ہیں تو ایسی چیزیں سامنے نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست سے تعلق کی کیفیت کو ایک اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ اچھے اور برے دوست کی مثال مشک بیچنے والے کی ہے۔ سنو اے بابو، اس کو آواز آ رہی؟ کیا بولے؟ اچھے اور برے دوست کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اچھے دوست کی مثال یہ ہے کہ ایک اچھا آدمی جو ہے عطر بیچنے والے کے پاس جاتا ہے۔ کس کے پاس جاتا ہے؟ ہاں، تو اس کے پاس اس نے دوستی لگایا، تو دوستی کے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ عطر بیچنے والے کے وہاں جا کر بیٹھ گیا ہے، اور اگر وہ عطر نہ بھی خریدے گا تو اس کی خوشبو تو اس کو آ کے رہے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور برے دوست کی مثال یہ ہے کہ ایک لوہار کے بھٹی کے پاس آدمی چلا گیا۔ لوہار کی بھٹی دیکھے کیسی ہوتی ہے؟ کالی، ادھر جو ہے اکثر کپڑے جو ہے کالے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے آدمی وہاں جا کے دوستی لگائے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں بھی تو دھواں اس کا کہیں گیا ہی نہیں، دھواں کا اثر اس کو ضرور ہوگا۔ بعض مرتبہ پہلے لوہار جو ہے نا آگ سے جو ہے وہ چولہا جلاتے تھے، اس پہ لوہا گرم کر کے پھر وہ ہتھیار بناتے تھے، تو اس کی چنگاری وغیرہ بھی اڑتی تھی اور کپڑے پر لگتی تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتلایا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال اس طرح ہے۔ تو ہم کو کیسے دوست کے ساتھ رہنا ہے بولو؟ اچھے دوست کے ساتھ رہنا ہے، جس کے اندر اب بعض مرتبہ دیکھو گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ارے میرا بیٹا تو ایسا نہیں ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ برے دوست کی صحبت میں رہ کر سگریٹ، بیڑی، شراب وغیرہ سب پینے لگ گیا۔ بعض مرتبہ آج بھی لوگ ہمارے کو دیکھ کے کیا کرتے معلوم؟ ایسے چھپاتے، سگریٹ وغیرہ پیتے رہے تو چھپاتے ہیں کہ مولانا کو نہ دکھے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ عادت لگ جاتی ہے تو پھر چھوٹتی نہیں۔ تو کوشش کریں گے شروع سے ہی برے لوگوں سے بچیں گے اور اچھے لوگوں کے صحبت میں رہیں گے۔ تو اچھے لوگ کہاں ملیں گے آپ کو بولو؟ کہاں رہتے ہیں اچھے؟ ہاں، مسجد میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ مسجد کے عادی جو ہوتے ہیں، نمازی جو رہتے ہیں، تو نمازی پڑھنے والے کے اندر سے کیا نکلتی ہے بولو؟ بے حیائی و بری باتیں نکلتی ہے، تو وہی اچھے لوگ ہیں۔ تو ہم نمازی لوگوں کے ساتھ اس میں بھی دیکھنا ہے، دیندار جو ہوں گے، جس کا تعلق اللہ سے ہوگا، ان کے ساتھ رہیں گے، سب رہیں گے انشاءاللہ۔ کیسے دوستی کریں گے؟ اچھے لوگوں کے۔ اور لڑکیاں لڑکیوں سے کریں گے، اور لڑکے لڑکوں سے کریں گے۔ گندی عادتیں ابھی سے اگر بچپن سے ہی رہے گی تو بڑے ہونے کے بعد وہ نہیں چھوٹتی۔ تو ابھی سے جو اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کرو۔